تبوک جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کوئی 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ اس وقت شام اور حجاز کا جو بارڈر تھا، یہ وہاں یہ شہر قائم تھا تبوک۔ آج بھی وہاں پہ جو ایک نیوم سٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ جو شاہ غسان ہے، جو اس وقت کی سب سے بڑی جو دو سپر پاور تھی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، تو رومن امپائر سے جو اس کا جو بادشاہ تھا شاہ غسان، پتہ چلا کہ وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے ہمراہ لیا، اور 30,000 صحابہ کرام حضور کے ہمراہ ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ باقاعدہ کسی بڑی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی وہ قبائل سے تھی۔ فرسٹ ٹائم ایک اتنی بڑی جو فوج ہے، اتنی بڑی جو سلطنت ہے، اس کے ساتھ مسلمان لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ موسم گرمی کا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت جو مالی وسائل تھے وہ بھی اتنے نہیں تھے، کیونکہ فصلیں ابھی پک رہی تھیں۔ فصل جب پک کے بازار میں آتی ہے تو اس وقت پھر معاشی طور پہ جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس مال و زر ہوتا ہے، لیکن ابھی فصل تیار ہوئی ہے اور غزوہ بھی تیار ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اصحاب رسول نے دل کھول کر اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک نے اس میں حصہ لیا۔ اکثر یہ حدیث ہمارے ہاں بھی کبھی کوئی ڈونیشن چاہیے ہو تو یہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ ایک اضطراری کیفیت تھی جس میں یہ اعلان کیا گیا، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایمرجنسی صورتحال تھی، جنگی حالات جنگ میں یہ بات کہی گئی، ارشاد فرمائی گئی۔ اور دیکھیے جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو اصحاب رسول نے کیا کیا؟ کسی نے جا کر اسٹال نہیں لگائے، بلکہ جس کے گھر میں جو تھا وہ لے آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے یہ خبر سنی تو گھر گئے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنا مال لے کر آ رہے ہیں، جناب عثمان غنی اتنا مال لے کر آ رہے ہیں، فلاں صحابی اتنا مال لے کر آئے، اور میں کچھ بھی لے کر نہ جاؤں۔ ان کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا، وہ گئے ایک یہودی کے پاس، اس کا باغ تھا، کہا بھائی رات بھر اگر تمہارا باغ میں سیراب کروں تو بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا 2 سا کھجوریں دوں گا۔ آپ ساری رات کنویں سے پانی لا لا کر اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے، صبح ہوئی باغ سیراب ہو گیا، 2 سا کھجوریں ملیں، 1 سا گھر والوں کے لیے رکھی، اور 1 سا لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ اب حضور تو غلاموں کو جانتے ہیں، سمجھ گئے، تو اس صحابی کی دلجوئی کے لیے میرے حضور نے ان کھجوروں کو لیا اور ایک صحابی کو دیا، کہا کہ اس کو مال کے ڈھیر کے اوپر سجا دو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پریمیم پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر رکھی جاتی ہے، سجایا گیا۔ تو ہر صحابی نے اپنے اپنے طور پر اس میں حصہ لیا، اور یہی نہیں کہ حصہ لیا بلکہ دوسرے دن جب جہاد پہ جانے کی باری آئی تو سب وہاں بھی حاضر تھے۔ صرف مالی جہاد نہیں، عملی طور پر جہاد بھی، سیف کی باری آئی تو وہاں بھی سب موجود تھے۔ تو اکثر لوگ چندے کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات بھی تو بتایا کرو کہ صحابہ نے آدھا مال اور پورا مال لا کر رکھ دیا، کبھی چندہ مانگنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ اپنے گھر کا کوئی مال لا کے رکھا ہو؟
بلکہ وہ NGO بنانے کے بعد زیادہ تر جو ہے وہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسوہ رسول کو اصل معنوں میں سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ ہے کیا۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب آپ دیکھیے، جب 30,000 کا لشکر صحابہ حضور کے ہمراہ روانہ ہوئے تبوک کے لیے، تو کچھ لوگ پیچھے ایسے تھے جو اس غزوے میں نہ جا پائے۔ وہ تھے جو بیمار تھے، معذور لوگ تھے، بچے تھے، خواتین تھیں جو نہیں جا سکیں، جنہیں اجازت نہیں تھی۔ لیکن کچھ منافقین بھی تھے جو نہیں گئے، وہ چھپ گئے کہ گرمی سخت ہے، موسم بہت سخت ہے، کیسے جائیں۔ کچھ صاحب ایمان بھی تھے، 3 صحابہ ایسے ہیں بس سستی کی وجہ سے نہیں گئے، کوئی بہانہ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی عذر نہیں تھا۔ ان میں سے بعض نے تو یہ سوچا کہ ابھی قافلہ تھوڑا آگے جائے، ہم پیچھے شریک ہو جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی ابھی یہ تو کہیں پڑاؤ ڈالیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے، لیکن وہ کام مصروف ہوتے چلے گئے اور وہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ قافلہ تو چلا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا صحابی رسول کا حضرت ابو خیثمہ انصاری۔ وہ اپنے گھر پہ تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، مالدار بھی تھے، تو بیویوں نے اچھا کھانا بنایا اور گرمی میں پورا ماحول بنایا، چھڑکاؤ کیا، اچھے اچھے کھانے پکائے، ٹھنڈا ماحول کا انتظام کیا۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے، اب نوالا توڑا، منہ کے قریب لائے۔ اب جیسے ہی قریب لائے تو سوچنے لگے میرے حضور تو سفر میں ہیں، پتہ نہیں سرکار نے کچھ تناول فرمایا بھی ہے یا نہیں، اور میں یہاں بیٹھ کر کھانے کھاؤں۔ لقمہ وہیں رکھا، سواری لی اور روانہ ہو گئے۔ آگے لشکر اسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، پیچھے سے کہیں دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اصحاب رسول نے کہا حضور لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو خیثمہ انصاری ہوں گے۔ یعنی یہ بھی دیکھیے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ کس وجہ سے رہ گئے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون سفر میں ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آپ اس وجہ سے صوفیہ کی جماعت جنہیں اپنا امام سمجھتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، قربان جاؤں، جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کا اونٹ بیمار تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بیمار ہے، اس کا علاج کرا لوں، اس پاؤں زخمی ہے، شریک ہو جاؤں گا۔ 1-2 دن میں اونٹ تھوڑا سا سنبھلا تو آپ سوار ہوئے، چل پڑے، لیکن تھوڑے آگے گئے تو اونٹ پھر بیمار ہو گیا، نہیں چل پایا۔ اب عشق جو ہے وہ مچل رہا ہے کہ میں کیا کروں، سواری ساتھ نہیں دے رہی۔ سواری کو آزاد کیا، سامان اٹھایا، سر پہ رکھا اور اس تپتی ہوئی ریت میں پیدل سفر شروع کر دیا۔ ادھر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ کوئی دور سے کوئی اشارہ مل رہا ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہو نہ ہو ابو ذر غفاری ہی ہوگا۔ جب قریب آئے تو دیکھا واقعی حضرت ابو ذر غفاری، یہ تو پہنچ گئے، اور اپنی روداد بتائی کہ حضور سواری سیٹ نہیں ہو پائی تو میں نے سواری کو آزاد کیا اور بس پیدل ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے انہیں دعا دی۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو صاحب ایمان بھی ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں، اور وہ شریک بھی نہیں ہو پائے۔ ان میں سے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جو 2 صحابہ ہیں وہ ان کی عمر زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ 30,000 صحابہ تو حضور کے ہمراہ جا ہی رہے ہیں، چلو ایک غزوے میں ہم شریک نہیں بھی ہوئے تو۔ لیکن حضرت کعب چونکہ جوان تھے اور گھڑ سوار بھی بڑے اچھے تھے، قبیلے کے سردار بھی تھے، گفتار بھی اچھی، کردار بھی اچھا، کمال صاحب۔ آپ نے یہ سوچا کہ قافلہ آگے جائے گا، میں چونکہ گھڑ سوار اچھا ہوں تو میں جلدی پہنچ کے شریک ہو جاؤں گا،
لیکن وہ سستی میں رہ گئے اور شریک نہ ہو پائے، اور پھر سوچا کہ چلیں جب حضور واپس آئیں گے تو معذرت کر لوں گا۔ خبر ملی کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب واپس حضور تشریف لے آئے تو جو منافقین نہیں جا سکے تھے وہ تو ایک ایک کر کر آئے اور اپنا عذر پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کیا، سب کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ آتے گئے اور اپنے بتاتے گئے کہ حضور آج ہی طبیعت صحیح ہوئی ہے، آج ہی یہ ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب حضرت کعب آئے تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا کعب تم کیوں نہیں آئے تھے جہاد میں؟ اب حضرت کعب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ جہاں اتنے لوگ بہانہ کر رہے ہیں میں بھی کوئی بات کہہ دوں، لیکن عشق نے کہا کہ میں اس ذات کے سامنے کیا بات کروں، اگر میں سچ نہیں بولوں گا تو رب انہیں بتا دے گا، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں۔ گئے اور کہا حضور بس غلطی ہو گئی، کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، مال بھی میرے پاس تھا، سواری بھی تھی، صحت بھی اچھی تھی، بس حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی۔ وہ جو باقی دو صحابہ انہوں نے بھی آ کے کہا حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے ان سے فرمایا کہ گھر جاؤ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تم اپنے گھر میں رہو، یعنی ان کی غلطی کو معاف نہیں کیا گیا، باقیوں کو تو معاف کر دیا گیا جو بہانے کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کے سچ بھی بولا لیکن معافی بھی نہ ملی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا ہے، تو الگ طریقہ ہے یہاں پہ۔ اب کیا ہوا، باقی دونوں صحابہ تو گھر میں بیٹھ گئے، حضرت کعب کہنے لگے کہ میں کیسے بیٹھوں، میں گھر پہ بیٹھنے والا بندہ نہیں تھا، میں تو میدان کا شہسوار۔ اور حضرت کعب بن مالک وہ ہیں کہ جنگ احد جب ہو رہی تھی اور مسلمان جب گھر گئے دشمن کے لشکر میں، مطلب گھر گئے تھے، تو حضرت کعب حضور کے پاس آئے اور کہا حضور اپنا لباس مجھے دے دیجئے، اور حضور کا لباس پہن کر وہ خود ایک طرف دوڑ پڑے۔ آپ علیہ السلام کا چونکہ لباس پہن کر وہ گئے تو لوگ ان کے پیچھے دوڑے اور حضور علیہ السلام وہاں محفوظ رہے، یعنی ایک جان نثار۔ اور جتنے غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، جتنے غزوات ہوئے سب میں شریک رہے، کبھی کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے، اور آج بھی آ کر سچ کہا انہوں نے، لیکن پھر بھی معافی نہیں ملی۔ اب یہ دیکھ لیں اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے ان تینوں اصحاب کا سوشل بائیکاٹ، نہ کوئی ان سے ملے گا، نہ کوئی ان کی بات کا جواب دے گا، نہ سلام دعا، کچھ بھی نہیں۔ کعب کہتے کہ میں کہیں سے گزرتا، بازار جاتا، کسی کو سلام کرتا، بات کرتا، حکم رسول ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ کہتے میں ابو قتادہ کے پاس گیا، وہ میرا رشتہ دار بھی، عزیز بھی۔ میں نے جا کر کہا ابو قتادہ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، کہ مجھے بتاؤ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ خاموش ہے۔ پھر کہا جب 3 دفعہ یہ بات کہی تو حضرت ابو قتادہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ کعب بن مالک پریشان گھوم رہے ہیں۔ اب مسجد میں چلے جاتے، اب مسجد میں جا کے جب نماز کا وقت ہوتا تو جا کر کھڑے ہو جاتے، دیکھتے حضور آ رہے ہیں تو حضور کی طرف حضور رخ انور پھیر لیتے، اور جب کعب دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے تو حضور انہیں دیکھ لیتے۔ یعنی یہ بھی ایک محبت کا ایک انداز ہے کہ جب وہ دیکھتے تو حضور چہرہ دوسری طرف کر لیتے، اور جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ادھر ادھر بیزی ہوتے تو حضور انہیں دیکھ لیتے۔ پنجابی میں بڑا خوبصورت شعر ہے، میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تا او ویکھے، یار فریدا
بوہے یار تے مریے او دی مرضی ویکھے یا نہ ویکھے. اور وہ جو بات کی سراج اورنگ آبادی نے کہ نظر تغافل یار کا گلہ کس زبان سے کروں بیان، نظر تغافل یار کا گلہ کس زبان سے کروں بیان. تغافل یار کہتے ہیں کہ دیکھا اور اندیکھا کر دینا، کسی کو دیکھا اندیکھا کر دینا. ایک شخص تھا، اس کا ایک محبوب تھا، وہ محفل میں آیا، اس نے اسے دیکھا اور جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اگنور کر دینا. تو کہا کہ کسی نے بتایا کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اور اندیکھا کر دیا. اس نے کہا پھر کہو. کیا کہا؟ کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا. کہا پھر کہو. کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا. اس نے کہا پھر کہو. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ تیرے محبوب نے دیکھا، اس کے بعد مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. نظر تغافل یار کا گلہ کس زبان سے کروں بیان، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی. حضور دیکھتے، جب میں دیکھتا تو حضور دوسری طرف دیکھنے لگتے. لوگ مجھے بتاتے کہ حضور نے دیکھا ہے، جب میں دیکھتا تو حضور غلاموں کو نظر میں رکھتے. اب دیکھیے ایک امتحان تو یہ ہوا، جیسے ہم بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، کبھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں یار ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، نعت سنتے بھی ہیں، محفل بھی سجاتے ہیں، ہم تو بھائی باقاعدگی سے جو ہے وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی، صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، مقام و مرتبہ تو دیکھیے. لیکن جب عشق امتحان لیتا ہے تو پھر عشق کا اپنا ایک انداز ہے. کہتے ہیں کہ ابھی یہ مرحلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور بات ہو گئی. ہوا یہ کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا ہوں تو شاہ غسان کا قاصد آ گیا، ایلچی آیا اور پوچھنے لگا کعب بن مالک کون ہے مدینے کے بازار میں. تو کسی نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں. وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا مجھے خط دیا. رومن امپائر جو سلطنت ہے، اس کا جو بادشاہ ہے، وہ اس کا خط دیا جا رہا ہے. جب لیٹر میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. تمہارے جیسا قابل آدمی اس طرح گھوم رہا ہے. 50 دن ہو گئے تمہیں اس حال میں چھوڑا گیا ہے. ہم یہ خط اس لیے لکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری سلطنت میں آ جاؤ، تمہیں وزارت بھی دیں گے، تمہیں عہدہ بھی دیں گے، مقام و مرتبہ بھی دیں گے. اللہ اکبر اللہ. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مصیبت کم تھی کہ یہ اس سے بڑی مصیبت آ گئی کہ میں اس خط کو پڑھ کے رونے لگا کہ اے اللہ، ایک امتحان تم سے تو میں گزر رہا ہوں، اب ایمان کی بات بھی آ گئی، اب یہ میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ خط تو ایک بادشاہ نے لکھا ہے، ایک نوادرات ہے، ایک اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چولہے پا، چولہے میں ڈال دیا. صحابہ نے کر کے دکھا دیا، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کہ نہ ہوسی ڈھولا نہ پوسی رولا، نہ خط ہوگا. جیسے ہمارے جیسا کوئی ہو تو کہے بھائی دیکھو فلاں ملک سے مجھے جو ہے نا وہ انویٹیشن آیا ہے، مجھے تو وہاں سے نیشنلٹی کی آفر ہوئی ہے. ہمارے یہاں تو لوگ دین کو بیچ دیتے ہیں اسائلم کے نام پہ. فلاں ملک کے لیے ویزا لینے کے لیے دین بیچ دیں گے. وہاں ہم اسلام
ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، صرف نیشنلٹی لینے کے لیے دین بیچ دیتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ نے کیا عشق، کیا ادب سکھایا کہ وہ خط اٹھا کر کہاں ڈال دیا؟ تندور میں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا مجھے، دیندار آدمی بڑے، میں سویا ہوا ہوں صبح صبح فجر کے بعد تو فون آ گیا، بڑے مذہبی آدمی، کہ تسلیم بھائی مبارک ہو، ویزا لگ گیا۔ میں نے کہا جی مبارک ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نیند میں ہوں میں، مبارک ہو مبارک، ماشاء اللہ، خیر سے جائیں، سفر آسان ہو، میرا بھی سلام عرض کیجئے گا، دعا کیجئے گا۔ مطلب میں ان کو کہنے لگا، کہنا نہیں بھائی وہ امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے۔ چلو لگ گیا ویزا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ خوش ہونا کہ پتہ نہیں، ایک دور تھا کہ کسی کا مدینے کا ویزا لگتا تھا تو وہ خوش ہوتا تھا، مبارکباد لوگ دیتے تھے کہ مدینے سے بلاوا آیا۔ اللہ، کہاں صحابہ کا عشق محبت، اور کہاں آج ہمارا حال۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات نہیں مانی، اور دیکھیے کیسی پکڑ ہوئی، کیسا امتحان، کیسی آزمائش۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے فرامین رسول کو چھوڑ دیتے، اور کبھی ہم سے زندگی میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو گلا شکوہ ایسا شروع ہوتا ہے۔ خیر، تندور میں ڈال دیا خط۔ اب کیا ہوا؟ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، گھر پہنچے تو فرمان آ گیا، حضرت بلال آئے، کا حکم یہ ہوا ہے کہ اب تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی بچوں کو بھی الگ کر دو۔ یعنی باہر تو بائیکاٹ تھا ہی، چلو گھر میں آ کے بندہ گھر میں بیوی بچے بھی باہر۔ تو صحابی نے فوراً کہا، حضرت کعب بن مالک نے، عشق دیکھیے، کہا بلال یہ بتاؤ کہ صرف انہیں ان سے الگ ہونا ہے یا انہیں طلاق دینی ہے؟ کہا نہ طلاق نہیں دینی، صرف الگ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، لبیک۔ 100 دن گزر گئے اس حال میں، رو رہے، گریہ کر رہے۔ اللہ اکبر! فجر کی نماز ایک دن ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل کی اور معافی مل گئی۔ ابھی قاصد وہاں سے چلا، لیکن صحابہ جو تھے وہ دوڑ پڑے اور مبارکبادیں دیتے ہوئے حضرت کعب بن مالک کے دروازے پر آ گئے کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صحابہ تو بہت سارے ہیں، 1,24,000 کے قریب اصحاب رسول ہیں، لیکن جن صحابہ نے قربانیاں دیں زیادہ، ان کے نام آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ انبیاء میں بھی جن انبیاء کے قصے ملتے ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی، ان کا ذکر باقی۔ تو انعام کیا ملتا ہے کہ نام ذکر جاری۔ تو کبھی کبھی لائف کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھ بھائی، ایک جنگل میں ایک شیر تھا، بادشاہ تھا جنگل کا، تو وہاں ایک بندریا جو ہے نا وہ بھی رہتی تھی۔ اس کو کہیں جانا تھا کام سے، وہ کہنے لگی یہ بچہ رکھ لو آپ میرا، کچھ دن بعد میں واپس آؤں گی، لے لوں گی۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ جاؤ۔ روزانہ وہ اسے کندھے پہ بٹھاتا، سیر کراتا۔ چند دن گزرے کہ ایک دن وہ سیر کرا رہا تھا، اوپر سے ایک باز آیا اور وہ اس بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ شیر بہت دوڑا ادھر ادھر، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد وہ واپس آئی، اس نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو باز اٹھا کے لے گیا۔ کہا تم کاہے کے شیر ہو، تم کاہے کے بادشاہ ہو، تمہارے ہوتے ہوئے ایسا ہوا؟ تو شیر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اس جنگل کا شیر ہوں، اگر زمینی کوئی درندہ ہوتا میں اس کا مقابلہ کرتا، لیکن اگر کوئی آسمان سے کوئی چیز آئی اور اٹھا کر لے گئی تو میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے لائف میں جو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے، انسان اس میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن وہ اشارے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے راز پنہاں ہوتے ہیں۔
زندگی میں کبھی کبھی اسپیڈ بریکر آتے ہیں، ان میں بہت سارے راز ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہمہ وقت آقا کریم علیہ السلام کے دامن کرم کو تھامے رکھے۔ حضرت کعب بن مالک کچھ بھی ہو گیا لیکن دامن مصطفیٰ سے لپٹے رہے۔ یہی پیغام امام اہل سنت نے بھی دیا کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلیں، رخ کدھر کریں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کبھی بھی آپ سچے ہونے کے باوجود بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں، اور جب انعام ملتا ہے نا بندے کو تو وہ خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔